امریکی سازش پہ اپوزیشن کو ناک آؤٹ کرنے کی خواہش رکھنے والے عمران خان آج اسی سائفر کیس میں سزا یافتہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ دیکھیں، اس پہ شروع میں ہی بات کر دوں کہ یہ سزا بڑی اہمیت اس حوالے سے ہے اس کی کہ یہ الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے یہ سزا سنائی گئی ہے اور رات دن ایک کر کے سزا سنائی گئی ہے۔ جج صاحب نے جتنی محنت کی ہے، جس طرح سے رات کو پچھلی رات 2 بجے تک کیس سنا، اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے وکیل غائب کر دیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے، تو ان کو وکیل فراہم کر دیے فوری طور پہ، اور اس ٹرائل کو بڑی سپیڈی ٹرائل کے ساتھ ان کو سزا سنائی ہے۔ تو اس کا مقصد بیسیکلی یہ میسیج دینا ہے کہ عمران خان از نو مور ان پالیٹکس۔ میں اس میسیج کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہی از نو مور اور ناٹ، لیکن میسیج یہی ہے کہ عمران خان سیاست میں نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں، ان میں یہ عمران خان کو ووٹ دینے کا، اس کے کسی بندے کو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے نا کہ کراس، تو یہ اصل میں یہ کراس والا میسیج ہے، یہ والی سزا جو ہے۔ اور انہی دنوں شاید کوئی ایک آدھ اور سزا بھی ہو جائے۔ اگر سزا نہ بھی ہوئی تو گرفتاری ہو سکتی ہے، بشرا بی بی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑا قریب جا کے جتنے سخت ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، ان کا مقصد بھی اتنا ہی، ان کا میسیج بھی اتنا ہی سخت ہے۔ اب وہ میسیج کتنا سختی سے اپنا اثر دکھائے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میسیج بہت سخت ہے۔ اچھا، اب اس میں سزا جو ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے، میں تو بہت شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ایک ڈرامہ تھا، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہی رہے گا۔ کیونکہ سائفر کیا تھا یار، مطلب ایک بندے کو ایک ملک نے جو کہ امریکہ ہے، جو ہمارے بارے میں اکثر بسا اوقات وہ بہت کچھ فرماتا رہتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے اس کے تعلقات اونچ اور نیچ کے ہیں۔ تو اس میں اس نے اگر ایک جو سفارتکار ہے اس کی کوئی گفتگو ہمارے ایک سفیر نے لکھ کے بھیج دی، اور اسی کیس میں کچھ دن پہلے ہی اسد مجید نے اپنے بیان میں یہ کہا، لکھ کے بھی دیا اور عدالت میں بھی یہ کہا انڈر اوتھ کہ نہ تو اس میں کوئی سازش تھی، نہ اس میں کوئی دھمکی تھی۔ تو یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سائفر تھا، اس کو سازش بنانے والا عمران خان ہے اور شاہ محمود قریشی ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کے پاس جب یہ سائفر آیا ہے تو اس نے پڑھ کے تو اچھلا، اس نے کہا خان صاحب یہ ہمارے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے، اب ہم اس سے کھیلیں گے۔ اور یہ کھیلنے کا جو لفظ ہے یہ عمران خان کو ویسے ہی بہت پسند ہے، اور وہ ہمیشہ کھیلتا رہا ہے اور ہمیشہ کھیلا ہے، اور اس نے اس میں بھی کھیلنے کا فوری طور پہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم کھیلیں گے۔ تو ایک اسلام آباد کے ایک فلیٹ میں یہ ساری جو کانسپریسی تھی، سائفر کانسپریسی، یہ ہیچ ہوئی۔ وہاں بیٹھ کے اس کے جو منٹس ہیں، بیسیکلی جو کہتا ہے نا اعظم خان، وہ صحیح کہتا تھا پہلے جو اس کا بیان تھا، بعد میں وہ مکر بھی گیا، کہ جو سائفر پہ منٹس ریکارڈ کرنے کا فیصلہ ہوا کہ منٹس ریکارڈ کیے جائیں گے اور وہی والی چیزیں باہر جائیں گی جو منٹس ہوں گی، یعنی کہ جو ہم کہیں گے اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے۔ تو یہ منٹس پہلے ہی اصل میں اس فلیٹ پہ تیار ہو گئے تھے، اور اس میں یہ تیاری کر کے یہ کیبنٹ میں، یا جو بھی وہ آج عمران خان کہتے رہے ہیں کہ میں نے تو کیبنٹ سے منظوری لی تھی، اور پھر اس سائفر کی گمشدگی جو ہے اس کا سارا مدعا انہوں نے پھر باجوہ سے پہ ڈال دیا ہے۔ وہ بڑی کامیابی سے باجوے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب باجوے نے ایک بڑے وقت تک ان کو استعمال کیا، وہ باجوے کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ تو باجوہ اور عمران کی گیم ہے بیسیکلی، اور جس میں پوری قوم پھنسی ہوئی ہے۔ اور باجوہ سے پہلے بھی بہت سے عمران خان کو لانے کے ذمہ دار تھے، لیکن وہ قسمت اپنی سارے کا سارا سیرا، یا جو بھی آپ کہیں اس کو، وہ باجوے کے سر لگ گیا۔ اب وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اس کے جب وہ حلف اٹھاتا ہے، اب میں اس میں جو قانون کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، آپ نے اکثر یہ حلف سنا ہوگا کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا
نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں لائے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حقہ ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ یعنی کہ اگر تو وہ قومی مفاد میں ہو، بحیثیت وزیر اعظم قومی مفاد میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو آپ، وہ جو سیکرٹ آپ کے علم میں لایا گیا ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے، تو وہ آپ سامنے لا سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں لا سکتے۔ تو اس میں تو قومی مفاد کے بالکل الٹ ہوا نا جی۔ اگر آپ غور کریں کہ آپ ایک ملک کے ساتھ ایک ایسے کاغذ پہ ایک جس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کو آپ نے خود سازش بنا کے تعلقات کو خراب کیا، اور اس ملک کی جو سفارتکار کی جو گفتگو ہے یہ سیکرٹ ہوتی ہے، یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں، یہ کچھ عام سی بات نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ سزا دینے کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ سیکرٹ کو آؤٹ کیا گیا اور پھر اس سائفر کو چھپایا گیا۔ تو سیکرٹ ڈاکومنٹ کو چھپانا اور سیکرٹ کو آؤٹ کرنا یہ خلاف قانون ہے، اور اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا انہیں سنائی گئی ہے۔ ویسے تو ہماری جو عمران خان کے حمایت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ تو سزائے موت کی کوئی امید لگائے بیٹھے تھے، وہ نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں سزائے موت کیوں چاہتے تھے۔ ویسے ہماری سیاست میں ظاہر ہے یہی ہوتا رہا ہے کہ جتنی بڑی سزا ہوگی اتنا بڑا لیڈر ہوگا، اور ان کا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ ہمارے لیڈر کی سزا جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، لیکن بڑی سزا سے اس کا قد بڑھ جائے گا اور لوگوں میں ہمدردی آئے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر قربان بھی ہو جائے تو قربانی بھی کام آتی ہے۔ تو شاید یہ 2-3 وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن سزا 10 سال ہوئی ہے، اور یہ سزا بھی آگے جا کے اسٹے کرے گی یا نہیں کرے گی میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ قانون کی خلاف ورزی باہرل ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پولیٹیکلی ڈرائیوڈ چیز ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔